دیکھیں کشمیر ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کرنے چاہیے. انہیں ایک ریشنلی یہ بات سمجھانی چاہیے کہ ہمارے لیے یہ 12 سیٹیں چھوڑنا اس لیے ممکن نہیں ہے کہ یہ کشمیر کے انٹرسٹ میں نہیں. ریجنل ایشو ہے, انڈیا کے ساتھ ایک ڈسپیوٹ ہے, ہم بارڈر پہ بیٹھے ہیں, مقبوضہ کشمیر میں ایک بڑے ایشوز چلتے ہیں, ہمیں یہاں پہ ایک کنٹرول گورنمنٹ رکھنی ہوتی ہے. دیکھیں ہماری یہ جو قوم ہے, مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, یہ کسی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے, مطلب اپنے رونے روتے رہتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو, ماتم کرتے رہتے ہیں, لیکن جب کوئی کھڑا ہوتا ہے تو نہیں کھڑے ہوتے. ویورز, علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف پولیٹیکل لیڈرشپ سے ہم نے چند ہفتے پہلے کشمیر ایشو کے اوپر ایک ویڈیو کی تھی. کشمیر کا ایشو آج بھی وہیں کا وہیں کھڑا ہے, بلکہ شاید پہلے سے بھی زیادہ ورسن ہو گیا. ایشو بیسیکلی وہاں پہ گڈ گورننس کا ہے, لوگوں کو ان کے بیسک رائٹس اور نیڈس نہ ملنے کا ہے. آج ہم اپنی پوڈ کاسٹ میں یہ ڈسکس کریں گے کہ آج جہاں ہم کھڑے ہیں اس میں کشمیر امن کمیٹی کو کیا کرنا چاہیے, گورنمنٹ آف پاکستان, گورنمنٹ آف کشمیر کیا کرنا چاہیے, اور جو پاکستانی پبلک سٹیزنز ایک کامن مین ہے انہیں کیا کرنا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں آئی ایم شیور جو پاکستان کی زیادہ تر لوگ ہیں انہیں تو اندازہ نہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ میڈیا بلاک ہے اور سب انہوں نے چیزیں بند ہیں, میڈیا کو اجازت نہیں ہے دکھانے کی. سوشل میڈیا کے کچھ چینل تھوڑا بہت, واٹس ایپ بھی وہاں بلاک ہے, مجھے فون آئے وہاں سے, نیٹ وغیرہ ان کا بند ہے, چیزیں بند ہیں, لیکن ساموں کچھ چیزیں آ رہی ہیں. اور پھر ایک اچھا سٹیپ ہوا کہ پاکستان کے کچھ دانشور صحافی پچھلے دنوں ملے اور انہوں نے بھی کوشش کی, اور پھر وہ جو ایک ہماری سیاسی اتحاد بنا ہوا ہے تحفظ آئین کا, انہوں نے بھی کوشش وہ کر رہے ہیں. اب میرے خیال میں دیکھیں پہلے تو کوئکلی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ کیوں ہوا ہے. اس میں ہوا یہ ہے کہ کشمیر کے اندر ان کے جو ایک بڑا اچھا ایجوکیشن سسٹم ڈیولپ ہوا, سردار عبدالقیوم نے ایک بڑے اچھے طریقے سے جس طرح ویسٹرن ماڈل پہ ڈیولپ کیا, جو سٹارٹ 70s سے ہوا, جس میں ایک جیسے ویسٹ میں ہوتا ہے کہ ایک پرائمری اسکول, ہائی اسکول, کالج, یونیورسٹی, ایسے ایک پورا ایک ایریا میں بنایا جاتا ہے. یہی انہوں نے کشمیر میں ڈیولپ کیا اور نوجوان نسل وہاں پڑھ رہی تھی. وہاں پہ نوجوان نسل, کیونکہ کشمیر ایک پہاڑی علاقہ ہے, وہ پنجاب کے پلینز کی طرح یا کراچی کی طرح نہیں ہے کہ وہاں پہ بہت ملٹی نیشنل کمپنیز, بزنسز, اور تو یہاں کا جو نوجوان ہے وہ جیسا بھی ہے, جیسی بھی اسے تعلیم ملتی ہے وہ باہر نکلتا ہے, کہیں نہ کہیں اسے جاب مل جاتی ہے اور وہ کہیں نہ کہیں کچھ کر لیتا ہے. وہاں پہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں کیونکہ وہ پہاڑی علاقے ہیں, وہاں پہ اس طرح بزنسز پروموٹ نہیں ہوتے, بڑھتے نہیں آگے. تو انہیں نظر آتا تھا کہ ایک تو کوئی اپرچونٹی نہیں ہے, ایک طبقہ تو کافی باہر چلا جاتا ہے, دوسرا یہ تھا کہ ان کو جب اپرچونٹی نظر نہیں آتی تھی اور آن ٹاپ آف دیٹ انہیں نظر آتا تھا کہ جو سرکاری ادارے ہیں وہ بے انتہا کرپشن ہے, کوئی میرٹ نہیں ہے, میرٹ کے بغیر لوگوں کو جابز سرکار میں ملتی ہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی پورا انفلوئنسڈ ہوتا ہے, جو ہمارے پنجاب میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. پنجاب کا پرائیویٹ سیکٹر بھی کم ہوتا ہے میرٹ پہ چلے, ان کو بھی سفارشیں آتی ہیں, ہمارے یہاں کا کلچر. وہ لوگ یونائٹ ہوئے اپنے حقوق کے لیے, اور وہ حقوق ان کے وہی بیسک رائٹس تھے جس میں وہ سارے ایشو آ گئے جو ان کے ساتھ پرومسز کیے گئے تھے پورے نہیں کیے. ان کو بجلی منگلا ڈیم کے بعد جو پرومس کیا گیا تھا کہ جس طرح انہیں سستی ملے گی وہ نہیں ملی, انہیں جو گندم کا کیا گیا تھا اب وہ اس کے لیے انہوں نے آواز اٹھانا شروع کر دی. اب ایشو آ کے پھنس گیا 12 سیٹوں والے ایشو. 12 سیٹوں کا ایشو یہ ہے, ہم نے جیسے پہلے ہی بتایا, اب ساری قوم کو پتہ ہے کہ اس کے تھرو ہماری جو فیڈریشن ہے وہ ایک ان کی گورنمنٹ کو مینیج کرتی ہے, پولیٹیکل انجینئرنگ کرتی ہے. اچھا وہ انجینئرنگ اس لیے وہ کرتے ہیں کہ جو ایک ان کا اپنا پوائنٹ بھی ٹھیک ہے کہ بھی کیونکہ کشمیر بہت کرٹیکل ایریا ہے, بارڈر ہمارا انڈیا کے ساتھ ہے, تو ہمیں وہاں پہ ایک کنٹرولڈ گورنمنٹ چاہیے تاکہ ہم اپنی مرضی سے چیزیں وہاں کر سکیں. اب ایسے حالات میں کرنا کیا چاہیے گورنمنٹ کو, جو میرا پہلا اسٹیپ ہے, گورنمنٹ کو دیکھیں کشمیر ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کرنے چاہیے. انہیں ایک ریشنلی یہ بات سمجھانی چاہیے کہ ہمارے لیے یہ 12 سیٹیں چھوڑنا اس لیے ممکن نہیں ہے کہ یہ کشمیر کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. ریجنل ایشو ہے, انڈیا کے ساتھ ایک ڈسپیوٹ ہے, ہم بارڈر پہ بیٹھے ہیں, مقبوضہ کشمیر میں ایک بڑے ایشوز چلتے ہیں, ہمیں یہاں پہ ایک کنٹرول گورنمنٹ رکھنی ہوتی ہے, دو پولیٹیکل, ورنہ یہ اگر ان کو آپ ریشنلی سمجھائیں, لیکن ان کو کہیں کہ اب ہم آپ کو ہمیں 1 سال دے دیں, ہم آپ کو انشور کرتے ہیں کہ آپ کو گورننس اچھی ملے گی,
ہم انشور کریں گے کہ یہاں سے اداروں سے کرپشن ختم ہوگی, میرٹ پہ لوگ آئیں گے, آپ کے جو اپنے نمائندے ہیں ان کو ہم موقع دیں گے کہ وہ اگر وہ پارلیمنٹ میں نہیں آ سکتے تو کم از کم اپنی لوکل باڈیز میں آئیں گے. اگر تو یہ انہیں انشور کر دیں تو آئی ایم شیور کہ وہ 12 سیٹوں کے مطالبے سے پیچھے ہٹ جائیں گے, کیونکہ اصل میں انہیں جو چاہیے وہ گورننس چاہیے, اپرچونیٹیز چاہیے, بزنس چاہیے, محرومی کا خاتمہ چاہیے, محرومی کا خاتمہ چاہیے, امپلائمنٹ چاہیے, یہ ساری چیزیں انہیں چاہیے. یہ اگر آپ کر دیں تو وہ میرا نہیں خیال کہ وہ 12 سیٹوں پہ وہ ایشو بنائیں گے. ہوا یہ کہ جب انہوں نے ان سے وعدے جو کیے وہ پورے نہیں کیے, جس کی وجہ سے اب وہ 12 سیٹوں پہ آ گئے. تو گورنمنٹ کے لیے تو میرے رائے میں یہ ہے, اور یہ اس طرح کا پروپیگنڈا نہ کریں کہ اس میں وہ انڈین ایجنٹ ہے, یہ اس سے اور نیگیٹیوٹی کریٹ ہوگی, اور ہم آلریڈی ملک جیسے آپ کو پتا ہے سفر کر رہا ہے. ہم نے بنگال میں سفر کیا ہے اسی طرح کے نیریٹو سے, بلوچستان میں سفر کر رہے ہیں اسی نیریٹو سے, KPK میں سفر, بلوچستان کا برا حال ہے. وہی ہے. اب دوسرا ہے کہ کشمیر ایکشن کمیٹی کو کیا کر رہے ہیں. دیکھیں ان کو بہت اپنا جو نان وائلنس والا ان کا جو ہے نا اسٹینس, اس کے اوپر, کیونکہ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے ان کے لیے. یہاں سے مجھے آئی کین انڈرسٹینڈ کہ بہت سے لوگ بڑے جذباتی ہو رہے ہوں گے, ان کو کہہ رہے ہوں گے کہ ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے, اور اندر بندے انٹر ہوئے ہوں گے جو ان کو پرووک کر رہے ہوں گے تاکہ کوئی نہ کچھ وہ وائلنس کر دیں, تاکہ وہاں پہ گورنمنٹ کو موقع مل جائے ان کو کرش کرنے کا, جو کہ اس کے بڑے سیویئر امپیکٹ آئے گا اگر ایسا ہوا بھی. کشمیر ایکشن کمیٹی کو کمٹ ہونا چاہیے اپنے امن کے اس پہ, نان وائلنس کے اس پہ. اب انہیں کرنا یہ چاہیے کہ وہ ہر روز یا ہر دوسرے روز ایک کمیٹی بنائیں ڈائلاگ کی, اور کہیں جی یہ ہماری کمیٹی جو ہے نا یہ جا رہی ہے مظفر آباد یا اسلام آباد ڈائلاگ کے لیے. اگر آگے سے وہ ڈائلاگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, کیونکہ ہم ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنی کمیٹی بھیج رہے ہیں. ایک کمیٹی نہیں, اگر اس کو اریسٹ کر لیتے ہیں, کیونکہ اس کاموں میں پھر آپ کو یہ چیزیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں, کیونکہ جب آپ اتنے بڑے مشن پہ نکلیں. دوسری کمیٹی, اس میں کہیں نہ کہیں وہ کمیٹیز آ کے یہاں پہ ملیں. گورنمنٹ کہیں نہ, کیونکہ گورنمنٹ کو جب آپ انیشیٹو آپ دے رہے ہوں گے کہ ہم نے ملنا ہے, ہم اپنے لوگ بھیج رہے ہیں, تو کسی جگہ پہ جو گورنمنٹ پہ پریشر آئے گا فرام دوسرے جو حلقے ہیں جو آلریڈی دے رہے ہیں پریشر. ہمیں پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی بہت زیادہ چاہ رہی ہے کہ ڈائلاگ ہو جائے, لیکن وہ اس کی سنی نہیں جا رہی, اس لیے دوسرے جو تحریک تحفظ آئین والے ہیں وہ کر رہے ہیں, فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں. تو یہ ایک پریشر بلڈ کریں گے جی کہ وہاں سے تو کمیٹیز آ رہی ہیں اور ڈائلاگ, اور آپ آگے سے کوئی بات نہیں کر رہے, ریسٹ کر رہے ہیں, تو کہیں ان کو بیٹھ, تو یہ ان کی موومنٹ کو ایک سپارک ملے گا اور وہ اس کو آگے کر سکتے. دوسرا انہیں پریپیئر ہونا چاہیے کہ ایک جگہ پہ اگر کہاں تک ان کا نہیں اگر ہوتا تو انہوں نے کب ڈسپرس کرنا, کیونکہ یہ ورنہ ایونچولی یہ کسی نہ کسی بڑے کلیش پہ جائے گا جس کا نقصان دونوں کو ہوگا, لیکن کشمیر کے لوگوں کی سفرنگ بہت ہوگی. کوئی لازم بات ہے, ایک اسٹرانگ اسٹیٹ ہے, ہم نے دیکھا کہ بلوچستان میں جو بھی ہوا ہے, لیکن سفر لوگ کرتے ہیں. اسی طرح دوسرے خطوں میں بھی وہاں کے لوگ سفر کرتے ہیں. وہ جو پاور میں ہوتے ہیں انہیں تو وہ بلائنڈ فولڈڈ ہو جاتے ہیں, انہیں نظر نہیں آتا, انہیں لگتا ہے کہ شاید یہ پاور سے ہم سب کچھ کر سکتے. اس سے انہیں بچنا چاہیے, اور اس لیے اپنے لیے ایک اسٹریٹجی بنا لیں کہ ہم نے اتنی دیر تک یہ کرنا ہے. اگر نہیں ہوتا ہم ڈسپرس کریں گے اور ہم انہیں کہیں گے جی کہ ہم دوبارہ 2 مہینے بعد, 3 مہینے بعد, 4 مہینے بعد, اور اس دوران میں اب آپ دیکھیں گے کہ ان کے اوپر پریشر اتنا بلڈ ہو چکا ہوگا کہ یہ خود کچھ نہ کچھ کرنا شروع کر دیں گے, کیونکہ یہ چیزوں کے جو رزلٹ ہیں یہ ایک دم نہیں ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ آپ جو جا کے تاریخ دیکھیں جن ملکوں میں ہوئے اس میں بڑا وقت لگتا ہے. اب تیسرا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے پاکستان کی باقی کی قوم. یہ پہلے بھی کہا تھا میں نے, دیکھیں ہماری یہ جو قوم ہے, مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, یہ کسی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے, مطلب اپنے رونے روتے رہتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو, ماتم کرتے رہتے ہیں, لیکن جب کوئی کھڑا ہوتا ہے تو نہیں کھڑے ہوتے. اور یہ انفارچونیٹلی مسلم ورلڈ کا عالمی ہے کہ مطلب بے انتہا ظلم ہوئے فلسطین میں, ہمارے سامنے غازہ میں پچھلے 3 سال میں, کسی مسلم دہائیوں سے ہوتے آ رہے ہیں. اور پاکستان میں تو دیکھیں جو ملک سپوزڈلی آزاد ملک ہے, چلے عربوں میں تو بہت ان کی نیوکلیر ملک, لیکن کوئی پبلک نے اپنا کوئی انیشیٹو نہیں ہے کہ نکل کے, یورپ سب نے پروٹیسٹ کیے. بنگال کے ساتھ بھی ہم نے یہی کیا کہ جو ویسٹ پاکستان کے لوگ تھے یہ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. اگر یہ کھڑے ہو جاتے تو بنگال ٹوٹنے سے بچ جاتا.
انہیں بھی پتہ چلتا کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ایک طریقے سے اکٹھے چل سکتے ہیں, اور اپنی گورنمنٹ پر یہ پریشر ڈالتے کہ جی آپ ان کی بات سنیں, لیکن یہ بھی ان کو وہی پروپیگنڈا سے متاثر ان کو گالیاں نکالتے رہے, برا بھلا کہتے. آج بھی یہ نہیں ہو رہے. دیکھیں آج پاکستان میں کیونکہ وہ جن رائٹس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہی ہمارے بھی ہیں, مسائل بھی وہی ہیں, ان کا استحصال اسی طرح ہی ہو رہا ہے. یہاں پہ ہمیں بھی جو نمائندے ہیں, وہ نمائندے جو ابھی سامنے آئے ہیں بلو پاسپورٹ والے, یہ نمائندے ہمارے اوپر لائے جاتے ہیں. یہی اپنا ہماری بیوروکریسی جو دنیا کی شاید چند کرپٹ ترین اور انکمپیٹنٹ بیوروکریسی, جوڈیشری ہماری جوڈیشری جو دنیا میں آپ دیکھیں اس کی کیا, اور پھر ان کی ایروگینس اور اکڑیں, مراد ان کی پینشن. تو لیکن یہ عوام جو ہے اس نے اور آگے سے بس ایک ہی بات کرتے, او جی وہ مارتے ہیں. جب وہ نہیں مارتے تھے تب آپ کون سا کرتے تھے, مجھے بتائیں کون. اور ڈاکٹر صاحب آپ اگر آرگنائز ہو کے یونائٹ ہو کے ایک اسٹرانگ فورس بنیں گے اور پیسفل اور نان وائلنٹ رہیں گے تو کون مارے گا, کون مارے گا. اور دیکھیں جب نہیں مارتے تھے تب بھی آپ ایک لیڈر کے پیچھے لگے آوے کرتے رہتے تھے. آپ کی جو سائیکی آپ کو بدلنی پڑے گی. اگر آج بھی یہاں پہ جو سول رائٹس آرگنائزیشن, پتہ نہیں کون سی ہیومن رائٹس ہیں, کون سی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ ہے اس ملک میں, مطلب میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا. لیکن کشمیر کے لیے کوئی ایک بندہ باہر نہیں آیا ان کے ساتھ سٹینڈ کرنے کے لیے, بلکہ الٹا وہی والا نیریٹو شروع ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ جو ہم دوسرے صوبوں کے لیے کرتے ہیں کہ بنگالی ایسے ہیں, بلوچی ایسے ہیں, پٹھان ایسے ہیں, وہی جو پرانا. ہماری عوام کو یہ سمجھنا ہوگا. پنجابی شاید ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کیونکہ تھوڑے سے خوشحال ہیں تو ایسا ہی رہے گا, یہ ایسے نہیں رہے گا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, جیسے جیسے کنٹری ڈکلائن کرے گی, اور وہ کر رہی ہے, کیا آپ کے لیے چیزیں مہنگی نہیں ہو رہی؟ اور سب سے زیادہ آپ پہ اثر پڑ رہا ہے اس لیے کہ آپ ایک بیٹر لیونگ کے عادی ہیں. جو چھوٹے بیچارے صوبوں کے لوگ ہیں وہ تو بڑا سادہ سے لوگ رہتے ہیں نا. آپ کو تو بڑی بڑی چیزیں چاہیے, آپ نے ریسٹورینٹس بھی جانا ہے, آپ نے اپنا ہوٹلنگ بھی کرنی ہے, آپ نے ٹریول بھی کرنا ہے. ہمیں زیادہ امپیکٹ آ رہا ہے. جب ہماری نوکریاں جائیں گی, ہمارے یہاں پہ بزنس ڈوبیں گے, تو سب سے زیادہ ہمیں مسئلہ ہے. تو یہ ٹائم ہے کہ ایک ملک میں ایک اگر کہیں کچھ لوگ کھڑے ہیں, سویلینز کھڑے ہیں, کہیں آرگنائزیشنز ملیں, ایک پروٹیسٹ کریں پیسفل, ان کے ساتھ سولیڈیرٹی کا, اور اپنی حکومتوں سے کہیں کہ ان کی اپنی ڈیمانڈ نہیں آپ مانگ سکتے, ان کے لیے ہی مانگ لیں کہ جی ان کے ساتھ, کیونکہ جب انہیں ملیں گی گورنر تو پھر اس کی ایک ویو چلے گی. اس لیے حکومتیں وہ دے نہیں رہیں کہ انہیں یہ ہے کہ اگر ہم نے ان کو دے دیا تو پھر باقی کا ملک بھی ڈیمانڈ کرے گا. تو اس لیے اپنی عوام سے صرف یہی کہیں گے کہ اس کا اور کوئی سلوشن نہیں ہے. آپ ان حکمرانوں کو لاکھ تقریریں کر کے کہہ لیں, لاکھ ریکویسٹ کر لیں, حکمران کبھی نہیں کرتے جب تک ان پر کوئی پریشر نہیں ہوتا. پبلک کا پریشر جو سب سے امپورٹنٹ پریشر ہے ماڈرن ایج کا, جس کی وجہ سے دنیا میں یہ جو ہیومن رائٹس ڈیولپ ہوئے ہیں, لوگوں کو ملے ہیں, ڈیموکریسی بڑھی ہے, آگے جسٹس آگے لوگوں کو ملا ہے, ایکویلٹی ملی ہے, یہ صرف اس وجہ سے ملی ہے. تو پاکستانی قوم سے میں خصوصاً کہوں گا, اور خصوصاً پنجابیوں سے, کہ پلیز آپ پیسفلی اپنے آپ کو آرگنائز کریں اور اپنے اندر سے پولیٹیکل لیڈرز پیدا کریں. پولیٹیشینز نہ ڈھونڈیں, پولیٹیکل لیڈرز. اس کے ڈفرینس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں, اور انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرامز میں بھی اس پہ ہم بات کرتے رہیں.